now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام گروپ ممبران خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اپریل کا مہینہ رواں دواں ہے اور ماہ رمضان بھی اپنی رحمتیں برکتیں لوٹاتا ہوا بڑے اچھے طریقے سے گزر رہا ہے۔ موسم بھی بہترین ہے، موسم ٹھنڈے ہیں، ابھی تک کوئی خاص گرمی نہیں ہوئی۔ تو جہاں جہاں ہماری مصروفیات ہیں فصلوں کی دیگر رمضان کے حوالے سے، وہاں پر ہمارا میں اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جب بھی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تقریباً مارچ کے شروع سے، تو ہمارے جانوروں کو چچڑ جو ہیں یہ چمٹ جاتے ہیں۔ چچڑوں کی کثرت ہو جاتی ہے ہر فارم پہ، ہر باڑے میں۔ اور کچھ ہمارے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں بالخصوص دیہات میں کہ ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ خیر ہے جی، اتر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، اس ایک چھوٹے سے جاندار کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جو جاندار آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ آپ کے جانوروں میں بے شمار بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے ریڈ واٹر، جس کو ہم سری کہتے ہیں، وہ جانوروں کو گرمی کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیک فیور، چچڑی کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس میں بلیڈنگ نہیں آتی لیکن بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص فریزن جرسی گائے اور ہماری شیپ میں، بھیڑوں میں۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے اس کی چند مسائل اور نقال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جانور کو خوراک کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ ریڈ واٹر، سری، رات موترا، یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں اور ہر بیماری کو ہر علاقے میں بھی مختلف ناموں سے مطلب جو ہے نا یاد کیا جاتا ہے کہ ہر علاقے میں نا اس کا نام الگ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے چکوال میں اس بیماری کو ہم اپنی زبان میں سری کہتے ہیں، اردو میں اس کو رات موترا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ریڈ واٹر کہتے ہیں۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، ریڈ واٹر جو ہے وہ سری جو ہے یہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری سری جو ہے یہ چچڑی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں جو سری زیادہ ہوتی ہے وہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جانور جو ہے نا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو چچڑوں کی سری ہے جو چچڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے گو جانوروں کی موت کم ہوتی ہے لیکن اس سے مالی نقصان بہت زیادہ۔ اور چچڑ کی بھی دو مختلف نسلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ یہ جو چچڑ ہے جس سے جانور کو سری یا ٹیک فیور جو بخار ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسا چچڑ ہے جو کہ جانور پر چمٹتا نہیں ہے۔ بعض جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پورے جانور جو ہے نا وہ چچڑوں سے بھرا پڑا ہے، اس کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن اس کو نہ سری ہو رہی ہے نہ اس کو ٹیک فیور ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ تھلگ چچڑ ہے۔ اس کی بتانے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں جبکہ دوسرے چچڑوں کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اور یہ چچڑ جو ہے جو ہی جانور کو کاٹتا ہے اس کے اندر اپنا وہ وائرس جراثیم داخل کرتا ہے۔ داخل کرنے کے بعد وہ جانور کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر چمٹتا نہیں ہے۔ جب اس پر چمٹتا نہیں ہے تو پھر صاف ظاہر سپرے کرنے سے وہ مرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ سپرے جب آپ کرتے ہیں وہ تو ان پہ کرتے ہیں جو جانور پر چچڑ چمٹے ہوتے ہیں، ان پر سپرے ہوتا ہے، دوائی ان پر اثر کرتی ہے۔ یہ تو راتوں رات اپنا کام کرتا ہے اور وہ سیڈ مار جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے جانوروں کو جو انجیکشن ہے ہر 3 مہینے کے بعد چچڑوں کے، وہ لازمین لگاتے رہیں، اگائے بگائے سپرے بھی کرتے رہیں تاکہ ہم اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ ہمارے بہت سارے دیسی ہمارے جو جٹ بھائی ہیں، پرانے بزرگ ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ریڈ واٹر کا مسئلہ بنتا ہے یا سری کا، تو اس کے لیے وہ اپنے جانوروں کو ٹھنڈی چیزیں استعمال کراتے ہیں۔ بہت سارے گاؤں میں سنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو گنے کا جوس ہے
ہم اس کو اپنی زبان میں رو کہتے ہیں. گنے کا جوس پلا دیں, ایک سے میں نے اس کو اتنے کلو گنے کا جوس پلایا, میرا جانور ٹھیک ہوگا, اور وہ اپنے علاقے کے لیے ڈاکٹر بن جاتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے اس کو مولیاں کھلائیں, میرا جانور ٹھیک ہو گیا. کوئی کہتا ہے میں نے اس کو مالٹے کھلائے, کوئی کہتا ہے میں نے اس کو یہ چیز دی, میں نے وہ چیز دی. الگ غرض مختلف ٹوٹکے کیے جاتے ہیں, اور جو جانور ٹھیک ہو جاتا ہے کسی ٹوٹکے سے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا سیانہ اس گاؤں میں ہے ہی نہیں. تو جن جانوروں کو یہ ٹیک فیور ہے, سری ہے, بخار کی چڑ کی وجہ سے, تو اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں. مختلف قسم کے ایسے انجیکشن ہیں جو لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان کو جو چچڑ کا جو وائرس داخل ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے ختم کیا جائے. تو اس کے لیے ایمیزول ہے, اس کے لیے مطلب اور نام سے مختلف پاروان نام سے آ رہا ہے, مختلف ناموں سے آپ کو یہ مل جاتے ہیں. ایک ساشا بھی ملتا ہے بازار سے, وہ بھی پانی میں حل کر کے, اس میں پانی حل کر کے انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. تو ڈائی مینزین ہے, سٹار کمپنی کا سستا ترین انجیکشن ہے, وہ 10 ml لگا دیے جاتے ہیں گوشت میں, تاکہ اس کے اندر جو چڑوں کا وائرس داخل ہوا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کو ختم کیا جا سکے. اور اس کے بعد اس کو دیگر چیزیں جو علاج ہے وٹامنز کا دیے جاتے ہیں, بخار توڑا جاتا ہے. تو اس طرح اس کے مختلف علاج ہیں, یہ تو ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. میرے گروپ میں بہت سارے فارمر موجود ہیں, تو میں نے یہ لیکچر ان فارمر کے لیے تھا. اگر کسی ڈاکٹر کا کوئی سوال ہو یا میڈیسن پوچھنا چاہتا ہو تو مجھ سے پرسنل پہ پوچھ سکتا ہے. یہ کچھ میں نے میڈیسن بھی سینڈ کی ہیں, یہ جو چچڑ سے سری ہوتی ہے نا اس کے لیے ہیں جی. تو ان سے ٹریٹمنٹ کی جائے تو انشاءاللہ اللہ بفضل خدا جانور آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو علاج سے پہلے احتیاط بہتر ہے, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے, یہ مسئلہ ہی نہ بنے. تو آپ اپنے جانوروں کا خیال رکھیں, ان پر چچڑوں کا حملہ نہ ہونے دیں. ہو سکتا ہے, کون روک سکتا ہے. تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ اپنے جانوروں کو دیسی چیزیں زیادہ سے زیادہ کھلائیں. دیسی جو ہے یہ لہسن تھوم جو ہے, یہ جانوروں کو اگر آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ دے دیں تو پھر بھی جو چچڑوں کا حملہ ایسے جانور کو چچڑ نہیں چمٹتے. یاد رہے کہ چچڑ ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل صاف شفاف خون پیتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی جانور کو پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو اپنے جانوروں کو سرسوں جو تارا میر کا تیل, جمع کا تیل, تارا میر کا تیل لوگ دیتے تھے, گھانی کا تیل, لکڑی کی جو کہانی ہے اس کا تیل دیتے تھے. تو ان کی قریب تارا چچڑ نہیں گزرتے تھے, ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے. اور تما ہے, کوڑ تما ہے, موکڑی ہے, شاید کچھ دوست اس کو نہ سمجھ سکے, ہمارے چکوال میں پائی جاتی ہے. اس کا شوربہ بھی بڑا بہترین بنایا جاتا ہے. یہ ہے جی. جتنی بھی کڑوی چیزیں ہیں, سمیل دار چیزیں ہیں, بھنگ ہے, بھنگ بھی اگر کوٹ کر اس کے جانور کو آٹے میں مکس کر کے کھلا دی جائے تو اس سے بھی اگر آپ کے جانور کو چچڑ ہے تو وہ بھی چھوڑ جائیں گے. کل ایک بھائی نے بتایا ہے کہ جو آگ ہے دودھ والا کو, اگر اس کی اوپر والی جو کونے والے جو چند پتے ہیں سرے پہ جو چھوٹے پتے ہیں, وہ اگر چند روز تک چچڑوں والے جانوروں کو کھلا دیے جائیں تو اس سے نہ صرف چچڑ مر جاتے ہیں بلکہ بہت ساری اور ساری بھی جو جانور کے اندر بیماریاں ہیں, ٹاکسن ہے, کمزوری, ایک جانور کمزور ہے, تو بہت ساری بیماریاں اور بھی حل ہو سکتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ آج کا میرا چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا. تو لاسٹ میں وہی گزارش ہے کہ ان میرے پیغاموں کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک, زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ رب کی مخلوق کا فائدہ ہو سکے. اور اگر کوئی نئے ممبر جو ہمارے میسج سنیں اور وہ ہمارے گروپوں میں پہلے ایڈ نہیں ہے تو ہمارے گروپوں میں ایڈ ہونا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034685706664 0346 8570 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.